ہم فخر سے یہ سیاست کرتے ہیں اور بہت سے لوگ یہاں قربانی دے کے آتے ہیں. ہم کوئی صرف ایک بڑی سفید گاڑی میں یہاں نہیں پہنچتے ہیں, قربانیاں دے دے کے. اور ہمارے یہاں قربانیاں دے کے, شہری باجی ابھی بولیں گی, قربانیاں دے دے کے ہم پہنچتے ہیں. بالکل. تو یہ کوئی بار بار کہا جا رہا ہے کالا سانپ تھا, دیکھیے جی ناک تھا, تو ہم ناک کے سامنے بین نہیں بجاتے. ہم کالے یا سفید ناک کے سامنے بین نہیں بجاتے. ہم پاکستان پیپلز پارٹی سے ہیں, ہم اسے وہیں ختم کرتے ہیں. جی کالا ناک ختم کیا گیا, اگر تھا تو وہ ختم کیا گیا. یہ کوئی بات نہیں ہوتی جی, تعمیری بات کریں, ملک کے حالات دیکھیں. آپ نے اسے جوڑنا ہے یا تقسیم کرنا ہے, آپ نے اسے توڑنا ہے یا تعمیر کرنا ہے. تو میرا آپ سے یہ کہنا ہے کہ کیوں پاکستان پیپلز پارٹی نے اسے بار بار اس کو اتنی لیڈرشپ دکھائی کہ میں نہیں سمجھتی کہ بہت سارے لوگ اس میں, ہر دوست نے انتھک محنت کی ہے, لیکن جو لیڈرشپ میں سمجھتی ہوں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے دکھائی ہے, میں سمجھتی ہوں کوئی اور نہیں دکھا رہا تھا اس وقت. کوئی سیاسی ویکیوم نہیں چھوڑا اس میں کہ سیاسی لیڈرشپ کرے, اس میں ترامیم کرے. پورے ملک کی توجہ مبذول ہے اتنے اس اہم آج یہاں جو لیجسلیشن پاس ہونی ہے ایوان میں. اور میں ایک بات ضرور کہوں گی, میں نے اپوزیشن کے پارلیمنٹری لیڈر بیرسٹر صاحب کی باتیں سنی اور ہم نے ان کو بصد احترام نہ صرف سنا پر اس کمیٹی میں شمولیت کی دعوت دی تھی. ان کی ساری شکیں جو ہیں اور جو سجیشنز تھے بار بار انوائٹ کیا. انہوں نے آخری دن تک اپنے نیشنل اسمبلی کے اور چیئرمین پارٹی کے بیرسٹر گوہر کے ساتھ آخری دن تک کوئی ترامیم جو ٹھوس تھیں, جن کا کوئی معنی تھا, ان کی کوئی انہوں نے شک نہیں پیش کی. تو یہ 10 دفعہ یہ کمیٹی ملی ہے, پارلیمانی کمیٹی. اب میں شروع کرنا چاہتی ہوں چیئرمین صاحب کہ یہ سوال ہو رہا ہے کہ یہ کیوں بن رہا ہے. بار بار یہ بات کی جا رہی ہے کہ یہ ایک سیاسی مقاصد کے لیے ہوتا ہے. تو پہلی بات تو میں یہ کہوں گی کہ میں پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتی ہوں اور ایک ادنا کارکن ضرور ہوں, لیکن اس وقت مجھ پر ایک ذمہ داری ضرور ہے یہ قوم اور اس ایوان کو یاد دلانے کی کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اس آئین کی بنیاد رکھی اور کنسنسس اور شراکت داری سے رکھی 1973 کے آئین کی. اس کے بعد 18ویں ترمیم کے ذریعے وفاق کو بچانے کا ایک پورا ڈھانچہ اور منصوبہ پیش کیا, اور آج اسی تسلسل میں میثاق جمہوریت کے تسلسل میں اس کی لیگسی اور اس کی میراث میں جو شہید محترمہ کا خواب تھا, اس وقت میاں محمد نواز شریف کا بھی خواب تھا, اس کی آپ جانتے ہیں چیئرمین صاحب 70 سے 80% شکیں ہم نے یقینی بنائیں, 18ویں ترمیم کے ذریعے یقینی بنائیں. اور اس عمل میں بھی پیپلز پارٹی نے پہل کی, اپنے سارے دوستوں کو زوما کو ساتھ لے کے چلے اور ایک طویل ایکسرسائز کے ذریعے یہ کیا. آج جو ہم کرنے جا رہے ہیں کوئی حملہ نہیں ہے, بار بار کہا جا رہا ہے حملہ ہے. تو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے سب یہ بات تسلیم کریں گے, جو چیئرمین ہے اس پارٹی کے, نوجوان, لیکن اتنی انہوں نے اس میں تحرک کی, اتنی لیڈرشپ دکھائی کہ اس کا دائرہ, اس سرکل آف کنسلٹیشنز تھا, دائرہ شراکت داری کا. چیئرمین صاحب انہوں نے نہ صرف وکلا تنظیموں میں خود جا کے بات کی ہے, اس کے دلیل دیے ہیں, اس کے آپ خود وکیل بنے ہیں, اور ہر جگہ اپنا موقف شفافیت کے ساتھ اور ڈٹ کے قوم کے ساتھ شیئر کیا ہے, میڈیا پہ شیئر کیا ہے, آپ کے توسط پارلیمان میں بھی شیئر ہوا ہے. اور میں یہ بھی کہوں گی کہ سول سوسائٹی کا انگیجمنٹ, مجھے بار بار کہا گیا کہ آپ نے ہر سول سوسائٹی کے ایکٹر سے, چاہے آپ ان کی بات سن سکیں یا نہیں, انکلوڈ کر سکیں نہیں اس فیز میں, لیکن ان کی بات سنیں, ان کو وزن دیں, ان کو عزت دیں, اور ان کا ہر جو ان کی
परेशानी है, उनकी जो सोच है पीपल्स पार्टी के तरीक़ेकार में, ख़ास तौर से इंसानी हुकूक़ के हवाले से उनको इंक्लूड करें। हम परफेक्ट नहीं हैं चेयरमैन साहब, लेकिन कौमों की तारीख़ में एक मोड़ आता है। कौन मुझे यहाँ कह सकता है कि आप बताएं, अपने सदके दिल से बताएं कि इज़ आवर जुडिशल सिस्टम नॉट ब्रोकन? Is it not broken? Please tell me if that is not something you can say. यहाँ इज्जत से मैं कहूँगी 58(2)B की बात हुई। 58(2)B तगो-दो करके सारी जमातों ने मिलके हटाया, तो फिर आपको और मियां नवाज शरीफ को एक और 58(2)B में हटा दिया गया। जैसे आपने खुद बताया है कि किसी ने आपसे कहा गिलानी साहब आपने तो हटा दिया है, लेकिन फिर देखिएगा कि कहाँ से आपको हटाया जाएगा जब आप प्राइम मिनिस्टर हैं। तो प्राइम मिनिस्टर को आप जब जिस दिन नो कॉन्फिडेंस लेते हैं, और बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने बार बार ये बात समझाई है कि एक तो आपका हक है, पार्लियामान अपने हुकूक मांगे, सिस्टम को फिक्स करने की कोशिश करे, तो कहा जाता है कि आप सियासी मकासद के लिए कर रहे हैं, अपनी जान बचाने के लिए कर रहे हैं। तो जी सियासत कोई गंदा अल्फाज नहीं है, कोई गली की कट का कचरा नहीं है। हम फ़ख्र से ये सियासत करते हैं और बहुत से लोग यहाँ कुर्बानी दे के आते हैं। हम कोई सिर्फ एक बड़ी सफ़ेद गाड़ी में यहाँ नहीं पहुँचते हैं, कुर्बानियाँ दे दे के। और हमारे यहाँ कुर्बानियाँ दे के, शेरी बाजी अभी बोलेंगी, कुर्बानियाँ दे दे के हम पहुँचते हैं। बिल्कुल। तो आप बताएं मुझे कि हमें हक़ ये नहीं है कि पार्लियामान अपने इख्तियारात को यकीनी बनाने के लिए आपके शफाफी अंदाज में कानून साजी करें? ये कोई बार बार कहा जा रहा है काला सांप था, देखिए जी नाग था, तो हम नाग के सामने बीन नहीं बजाते, हम काले या सफ़ेद नाग के सामने बीन नहीं बजाते। हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हैं, हम उसे वहीं ख़त्म करते हैं जी। काला नाग ख़त्म किया गया, अगर था तो वो ख़त्म किया गया, ये कोई बात नहीं होती जी। तामीरी बात करें, मुल्क के हालात देखें, आपने इसे जोड़ना है या तकसीम करना है, आपने इसे तोड़ना है या तामीर करना है। तो मेरा आपसे ये कहना है कि क्यों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इसे बार बार इसको इतनी लीडरशिप दिखाई कि मैं नहीं समझती कि बहुत सारे लोग इसमें, हर दोस्त ने अनथक मेहनत की है, लेकिन जो लीडरशिप मैं समझती हूँ चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने दिखाई है, मैं समझती हूँ कोई और नहीं दिखा रहा था इस वक्त। कोई सियासी वैक्यूम नहीं छोड़ा इसमें कि सियासी लीडरशिप करे, इसमें तरामीम करे शफाफियत के साथ। अब मैं ये बताऊंगी, देखिए पहला अप्रैल डॉक्टर साहब तो मोहतरम है, हमारे साथ हैं, वो बेशक करें। देखिए चेयरमैन साहब, इसमें जो लड़ाई लड़ी गई है, सियासी लड़ाई जो लड़ी गई है, वो ये है कि फेडरल गवर्नमेंट, फेडरल हर चीज़ फेडरेशन में क्या होती है। देखिए ये वफाक की जो पूरी जंजीर है वो पीपल्स पार्टी का आइन रहा है। जब ईस्ट पाकिस्तान आपसे अलग हुआ, सुकूत ढाका हुआ, उसके बाद ये सेनेट आई वजूद में। ये सेनेट सकूत ढाका के बाद वजूद में आई कि नहीं चेयरमैन साहब, बचाने आपके वफाक को कि कोई सूबा फिर सर उठा के ये ना कहे कि हमारे हुकूक सल्ब हुए। अभी भी इन हालात में भी सूबों के हुकूक सल्ब होते हैं। मैं बब्बांगे दल कहूँगी, होते हैं, क्योंकि ये परफेक्ट डेमोक्रेसी नहीं है, ना हम परफेक्ट हैं, ना हम फरिश्ते हैं, लेकिन हम इस तरफ आपके सामने सर झुका के अवाम के सामने कोशिश करते हैं। लेकिन हमारे हुकूक हमसे ना लें, सूबों के हुकूक जब आएंगे एज रिप्रेजेंटेड, नुमाइंदा हुकूक जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है, और जो शफाफियत के साथ आएंगे और जजेस की तकर्री में पार्लियामान का हाथ होगा, तो आप मुझे बताएं ये कहाँ से असॉल्ट है जुडिशरी पे या कोर्ट पे? बहुत से मसाइल उठते हैं सर, चेंजेस में बहुत से आप बैरिस्टर साहब ने 18 मिनट बात की, मैं 10 करूँगी। थैंक यू सर। तो बहुत से मसाइल उठते हैं, बहुत से मसाइल उठते हैं, लेकिन आपने एक पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई, दोनों हाउसेस की पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई,
جن میں سارے پارلیمانی لیڈر موجود تھے، وہاں آپ آ کے تھینک یو ڈاکٹر صاحب، وہاں آ کے آپ اپنی اپنی گزارشات ٹھوس پیش کرتے. یہی حسن ہے جمہوریت کا، آپ اسی لیے الیکٹ ہو کے آتے ہیں، اسی لیے الیکٹ ہو کے آتے ہیں. اور بات سمپل سی ہے جی، کہیں دنیا میں کہیں یہ نہیں ہوتا کہ ججز اپنے لیے طے کرتے ہیں کون اپوائنٹ ہوگا، کون آگے جائے گا، کون نہیں جائے گا. دنیا میں پارلیمان کرتی ہے جوڈیشری ایڈوائزری کا. آپ کسی بھی ملک کو نکال کے دیکھیں، جوڈیشل ایڈوائزری کمیٹیز ہوتی ہیں جس میں سول سوسائٹی ہوتی ہے. اور یہاں رکھا گیا ہے کہ خواتین ہوں گی یا نان مسلم ہوں گے، اقلیت کے ممبر ہوں گے، تو جن کی آواز نہیں ہے ان کی بھی آواز ہوگی اس میں. آپ بتائیے اس میں کون سا حملہ ہے، کون سا ناگ ہے بھائی؟ مجھے تو ناگ نہیں نظر آ رہا، سوائے اگر آپ کے دل میں، اور آپ بار بار پرانے بل کو کرٹیسائز کریں جی اس میں یہ تھا، اس میں وہ تھا. 10 منٹ بالکل ہو رہے ہیں، میں کمپلیٹ کر رہی ہوں کیونکہ مجھے خیال ہے کہ جی آگے جانا ہے ہاؤس میں. تو میں وائنڈ اپ کرتے ہوئے کہوں گی آخری بات میں کہ دیکھیے، everything is a work in progress sir. پارلیمان کی ہر کام ایسا ہوتا ہے، آپ آگے جا کے شراکت داری سے سب کچھ کر سکتے ہیں، اور آپ نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جس سے آپ کو فخر سے سر بلند نہیں ہو سکتا. آپ اس کو اسٹڈی کیجئے، آپ دوسرے ممالک کو سے موازنہ کریں اور آپ بتائیں. پھر میں آخر میں شکریہ ادا کروں گی آپ کا بھی چیئرمین صاحب. یہاں میرے سارے کولیگز ہیں، سینئر جونیئر ہر قسم کے بیٹھے ہیں، سب نے بہت محنت کی ہے اس میں. اور خاص طور سے چیئرمین بلاول بھٹو زدائی صاحب اور پرائم منسٹر جنہوں نے صبح شام ہمارے سوال جواب اور ہماری جتنی بھی سفارشات ہیں ان کو برداشت کیا. مولانا صاحب تو ظاہر ہے ہمارے ساتھ آئے ہیں اور انہوں نے جو ترامیم پیش کی ہیں وہ بھی سراخوں پر، لیکن بہتر ہوتا کہ پی ٹی آئی بھی ایز اے پارلیمنٹری پارٹی سب کو اپنی سفارشات لے کے آتی، اسی لیے ہم پارلیمان میں. تھینک یو ویری مچ، تھینک یو. اب آپ فیصلہ نہیں کر سکتے. تھینک یو چیئرمین صاحب. لیڈرز جب ٹائم ہوگا تو ان کو پہلے دیں گے، مگر ایمل بھائی میں ریکویسٹ کر